قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت، ان دونوں کو میں عام کر رہا ہوں. لیکن تفسیر لکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت زور لگایا تھا، آپ ایک ترجمہ جس زمانے میں الہدا کا ڈنکا بج رہا تھا اس ملک میں، سن 81-82 کی بات کر رہا ہوں، الہدا پروگرام میرا پاکستان ٹیلی ویژن کا. تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا. میرے پیچھے پڑے رہے، اب فوت ہو گئے، افضل نام تھا ان کا، کہ آپ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ ترجمہ لکھ 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے آپ لکھ دیجیے بس. میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں. تو میرا کوئی دعویٰ مفسر ہونے کا نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ مترجم ہونے کا بھی نہیں ہے. ترجموں میں بھی میں مدد لیتا ہوں دوسرے تراجم سے، اس میں ہے فائدہ. اگرچہ عربی زبان کا کچھ نہ کچھ فہم اللہ نے شمولیت دی ہے. بہرحال یہ تحریک رجوع القرآن جو ہے یہ ایک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیق سے بندے پر، اس لیے اس کو تحریک کی شکل دی ہے. اچھا اس میں جو ہے دیکھیے جو چیزیں لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ان میں سے 4 کو الحمدللہ 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 اللہ کا فضل ہے اس نے میری ذات میں جمع کر دیا. اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں. جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے. ایک نالی ابوین، ابو الاعلیٰ، ابو الکلام، اسلام کا تحریکی انداز، قرآن کی تحریکی تفسیر وہ ان کے ہوں. دوسری ہی این، فراحی، اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا ربط، قرآن کا فطری استدلال، یہ ان کا موضوع. تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر وہ اقبال ہے. اور شیخین، میرے 2 شیخ ہیں، شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، محمود حسن دیوبندی، جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی ان کے اپنے لکھے ہوئے، تفسیر عثمانی کہلاتی ہے اس لیے کہ باقی 25 پاروں کے حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام، پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہیں. اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہہ سکوں. میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دکترین ہیں، 2 ہیین ہیں. ان 4 نالیوں سے، 4 پائپ سے میری حوضی کے اندر پانی آیا ہے. اس پر اضافہ جو ہے یہ کہ اللہ نے مجھے منطقی ذہن دیا تھا، میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں، اور میری تعلیم میں سائنس کا بیک گراؤنڈ شامل ہو گیا. ان سب کے اثر بھی ہوا. پھر اب دیکھیے گن لیجیے، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے ختم ہو رہا ہے. عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا. 500 700 درس قرآن کے اندر اتوار کی صبح کو لوگ جمع ہوتے رہے. انجمن ہائے خدام القرآن، لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد، انجمن ہائے خدام القرآن. قرآن اکیڈمیز، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جنگ. قرآنی تربیت گاہیں 1 مہینے کی، 7 دن کی، 20 دن کی، 2 ہفتے کی تربیت گاہیں. کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے تربیت گاہیں. پھر تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 5 گھنٹے، 5.5، اور شروع میں نے جب کیا تھا 6 گھنٹے لگتے تھے جبکہ تراویح ختم ہوتی تھی اور عشاء کی نماز. پھر فیلوشپ اسکیم شروع کی، پھر 1 ایئر کورس شروع کیا. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، MSc ہیں، BSc ہیں، یہ ہیں، PhD ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ آئیں اور 1 سال لگائیں. اب ہم نے اسے 9 مہینے کا کیا ہوا ہے، اور یہاں عربی پڑھے، قرآن پڑھے. الحمدللہ اس سے بھی بے شمار لوگ نکل چکے ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم اب تیار ہو چکی ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، MAs ہیں، MSCs ہیں، PhDs ہیں، وہ اب درس قرآن دے رہے ہیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی. ٹی وی کا پروگرام 15 مہینے تک، ویسے تو یہ کہ پروگرام میرا وہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے، رمضان میں چلا، پھر وہ بھی ہوا، لیکن پھر 15 مہینے الہدا. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. 1998 کا میرا بیان القرآن جو ہے تراویح کے ساتھ کیا ہوا، وہ ARY کے ذریعے سے، اسلام چینل کے ذریعے سے، اور نہ معلوم کتنے اور چینل ہیں، لندن بیس چینل ہیں، اس پر چل رہے ہیں. پوری دنیا سے اس کے اندر ڈنکا بج رہا ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. کیا یہ سب کچھ بیکار جائے گا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں. اتنی بڑی قرآنی تحریک کا، پھر میں کہوں گا پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے. یہ میں اپنے کسی ذوق اور تکبر کے وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث. عوامی سطح پر یہ تحریک
یہ تو علماء جو ہے اپنے مدرسوں میں وہ بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھتے تھے، باقی سارا جو ہے زور ان کا جو ہے وہ فقہ پر یا کچھ حدیث پر، بس قرآن پر تو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیات سنائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ ناکام نہیں ہوں گے، قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور حدیث نبوی إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اب اس جو بھی جد و جہد یہاں ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ایک تو خاکم بدہن منفی نتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہے پاکستان کے حق میں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ دعوت نزول قرآن اس ملک میں چلی ہے، اور پھر بھی یہاں عوام کے اندر کوئی اسلامی تحریک برپا نہیں ہو سکی، عوام کا رخ نہیں ہوا، علماء نے نہ ریکگنائز کیا، نہ توجہ دی، نہ تائید کی، نہ تحسین کی، مخالفت کی۔ میں یہاں سورہ سجدہ کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو۔ میں نے وعظ نہیں کہے ہیں، میں نے آیات الہی کا درس دیا ہے، میں نے آیات الہی کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو، پھر بھی ثم أعرض عنها، پھر بھی ان سے اعراض کیا ہو۔ اور بڑے سخت الفاظ ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے، ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسری بات، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہ بھی حضور کی دلجوئی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی سورہ انعام میں، اے نبی اگر آپ کی اس قوم نے اس قرآن کی ناقدری کی ہے، 10 برس میں آپ کو 100 آدمی ملے یہاں صرف ناقدری کی۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، یہ آپ کی قوم، فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے اس قرآن کے لیے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے، اس کے سپرد کی ہوئی ہے خدمت، لیسوا بہا بکافرین، وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا وہ سرزمین مدینے کی تھی، حضور کا قدم مبارک پہنچا بھی نہیں اور اسلام وہاں پہنچ گیا۔ 7 خزرجی حج کے موقع پر آئے ہیں اور ایمان لائے، اور پھر اگلے سال وہ غالباً 15 تھے، اور پھر کہا ہمیں کوئی آپ اپنے شاگرد دیجئے، حضور کا قدم نہیں پہنچا وہاں، کہاں یہ کہ 10 برس ہو گئے مکے میں بنفس نفیس دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یہ کہ اب آپ نے اپنے 2 نوجوان شاگرد بھیجے، ایک تو ان میں سے اندھے بھی تھے بیچارے نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور دوسرے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہاں ایک سال میں 75 آدمی حج کے اوپر آ گئے، جو 75 حج پر آئے ہیں تو 75 پیچھے بھی ہوں گے، یہ ایک سال کی کمائی ہے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس ملک کو یہ خوش نصیبی عطا کرے گا جہاں یہ قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں پر، وہ نتیجہ خیز ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بڑ کا درخت جو ہے اس کی داڑھی نکلا کرتی ہے، اس کی شاخیں ہیں، شاخوں سے نیچے داڑھی کی شکل میں کوئی چیز اترنی شروع ہوئی، وہ زمین تک پہنچ گئی، زمین میں پنجے گاڑ لیے، پھر وہ تنا بن گئی، جس کو ایڈوینٹیشس روٹس کہتے ہیں باٹنی میں۔ ایک تو اصل تنا تھا، اس کی شاخوں کے ساتھ جو ہے یہ نیچے اتر کر داڑھی کی شکل میں اور زمین پہ پنجے گاڑ کر وہ پھر تنے بن گئے۔ اسی لیے یہ بہت ایکڑوں کے اندر برگد کا درخت جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ ایسے برگد کے درخت بھی ہوئے جن کے نیچے پوری فوج آرام کرتا ہے، غالباً بہار میں۔ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں تو یہ جڑ پکڑے گی یہ دعوت، میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے نتائج کہیں نہ کہیں نکلیں گے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی انہ لقول فصل وما هو بالهزل بالحق انزلناه وبالحق نزل اور ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ جو بھی قوم اس کو لے کر اٹھ کھڑی ہوگی کسے باشد، ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر مسلم قوم کو توفیق دے دے۔ آخر تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام نے مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عزت نصیب نہیں ہوئی تھی، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں جو میری آج کی اس گفتگو کا اصل پس منظر ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی تک جو انقلاب کا عرض کیا تھا 2 مرحلے ہوتے ہیں، پہلے آدمیوں کو کھینچنا، آدمیوں کو تیار کرنا، ایسے مرد مومن بنانا
کہ جو تن من دھن ایک منظم جد و جہد کے تحت لگا دیں اللہ کے دین کے لیے. پھر اس کے مرحلے ہیں وہ، پھر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا منہج انقلاب نبوی پڑھیے اور یا کم سے کم رسول انقلاب کا طریق انقلاب. اب جو میں ذرا آسمان سے زمین پر آ رہا ہوں، آسمان سے چلا تھا نا پورے عالم اسلامی، پورے عالم انسانیت کا معاملہ، پھر ملت اسلامیہ کا معاملہ، پھر یہ ملت اسلامیہ پاکستان کا معاملہ، یہ سب ایک قرآن سے وابستہ. پاکستان قرآن کو تھام لیتا تو جو اس کی عظمت ہوتی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اب بھی موقع ہے، جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ اگر سور پھونکا جا رہا ہو اور ساتھ ہی تم کوئی پودا لگا رہے ہو، لگاؤ اس کو، یہ چھوڑو بس ختم ہوئی دنیا تو ختم ہوئی، اب کائے کے لیے کام کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے. اب مجھے خاص طور پر اس وقت جو ہے دو اپنے اداروں کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے. ہم نے قرآن اکیڈمی بنائی تھی اس خیال سے کہ جدید اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آئیں اور وہ قرآن کو پڑھ کر پھر اپنی پوری زندگیاں وقف کریں، قرآن کے فکر اور فلسفے کو سمجھ کر جدید فکر اور فلسفے پر تنقیدی کام کریں کہ اس کے اندر یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ کام اصل میں اگر نہیں ہوگا تو جو آپ کے ہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم نے پہلے فیلوشپ اسکیم بنائی، پھر اور کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے لوگ نہیں ملے، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. ایک عمومی تبلیغ، عمومی طور پر تہلکہ بن جانا اسلام کے قرآن کی دعوت کا یہ ہوا ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے. لیکن جو نہیں ہو سکا اس کو بھی مان رہا ہوں. اسی طرح ہم نے یہ قرآن کالج بنایا تھا کہ یہاں سے ایسی نئی پود نکلے جسے پنیری کہتے ہیں، جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں سے اچھی طریقے سے واقف ہو کر پھر انگریزی کے حوالے سے وہ جو ہے جدید فکر کو سمجھے اور عربی کے اندر جو ہے پختگی کے ذریعے سے قرآن اور سنت کو سمجھے اور پھر وہ داعی بن کر کھڑے ہوں. افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس میں بھی تاحال کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی. یہ ضرور ہوا جو لوگ بھی آئے ہیں ان کی کچھ تربیت ہوئی ہے، ان کے ذہن بنے ہیں، لیکن وہ چیز جو مطلوب تھی وہ ہم اپنے حسب منشا ابھی پیدا نہیں کر پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مادیت کا اتنا شدید غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے. سب لوگ صرف روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم بحیثیت علم کی کوئی حیثیت رہی نہیں. ڈاکٹری تھی کسی زمانے میں، انجینئرنگ تھی کسی زمانے میں، پھر ایم بی اے آیا، پھر یہ کمپیوٹر آیا، آئی ٹی آیا. پیسے تو وہاں ملتے ہیں، اسٹریٹ آف 15,000 20,000 کی تنخواہ مل جاتی ہے. اور مادیت کا غلبہ ہے. حصول تعلیم کا مقصد ہی صرف ایک ہے، دنیا حاصل کرنا، اچھے سے اچھے معیار پر زندگی گزارنا. یہ تو مادیت کا غلبہ. چنانچہ بہت سی یونیورسٹیوں میں فلسفے کے شعبے ختم ہو رہے ہیں. ہیومینٹیز کے پڑھنے والے نہیں ہیں. کون پڑھے؟ ہاں اکنامکس پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی معاشیات کا معاملہ ہے اس وقت، وہ تو پڑھتے ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد سی اے وی اے کرنا ہے، اکاؤنٹنسی کرنی ہے، بینکنگ میں جانا ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ کامرس ہے، سب میں چاہیے. لیکن اور کوئی پولیٹیکل سائنس کون پڑھے گا؟ کوئی پاگل ہوا ہے؟ ہسٹری کون پڑھے گا؟ فلسفہ کون پڑھے گا؟ وہ تو مہا پاگل ہوگا جو فلسفہ پڑھے گا. یہ حال ہے جس کی وجہ سے ہم تاحال کچھ ناکام رہے. بہرحال اس وقت ایک تو مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ 1 ایئر کورس جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے، جو ہر سال ہمارا شروع ہوتا ہے 1 سپٹمبر سے، پھر وہ آ گیا ہے. جو لوگ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن عربی سے ناواقف، جنہیں میں کہتا ہوں پڑھے لکھے جاہل، ایک طرف ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، دوسری طرف قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جاہل ہو گیا کہ نہیں؟ پڑھے لکھے جاہل، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ آئیں، 9 مہینے لگائیں ڈٹ کر، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک باقاعدہ تعلیم ٹھوس، اور پھر شام کو بھی کام کرنا پڑے گا تب آگے چل سکیں گے، ورنہ نہیں. یہ ہمہ وقت جاب ہے. اور دوسری بات جس کے لیے میں نے خاص طور پر آج آپ سے ایک یہ ہینڈ بل بھی تقسیم ہو گیا ہے آپ کو. اب اس کالج کا ایک نظام کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. اس کالج میں اب ہم صرف داخلہ دیں گے ان لوگوں کو جو عربی لازماً لیں، اسلامک سٹڈیز لیں، انگریزی تو ہے ہی ہے، لہذا ان کو تیار کیا جائے اس کام کے لیے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے. یہ تحریک جہاں تک پہنچ چکی ہے، اب ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ ایک نئی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ ابھریں اور وہ اس کام کو کریں. تو یہ لیفلیٹ آپ کے پاس ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، نکال لیجئے اپنی جیبوں سے. میں پڑھوں گا، آپ بھی دیکھتے جائیے. میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے لمحہ فکریہ. اب رزلٹ آنے والا ہے. میٹرک کے امتحان کو پچھلے زمانے میں انٹرنس ایگزامینیشن کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ اس کے پاس کرنے کے بعد ایک نوجوان علم کے اصل میدان میں داخل ہوتا ہے.
یہ تو تیاری تھی میٹرک تک تو، تاکہ آپ کچھ پڑھ سکیں لکھ سکیں۔ لہذا یہ اہم موقع ہوتا ہے کہ نوجوان اور ان کے والدین غور کریں کہ علم کے حصول سے انسان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا علم کا مقصد صرف روزگار کا ذریعہ اور دنیا کی عارضی زندگی کو بہتر سے بہتر سطح پر گزارنے کی صلاحیت کا حاصل کرنا ہے، یا اس سے اصل مقصد ذہن اور فکر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور عہد حاضر کے افکار و نظریات کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ ساتھ علم حقیقت یعنی علم دین، خصوصاً اللہ کی کتاب کے علم کا حصول اور اس کے ذریعے دین حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر کے آخرت کی ابدی اور سرمدی زندگی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا ہے۔ خاص طور پر والدین غور کریں کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں رزق کے حصول کے قابل بنا کر چھوڑ جانا چاہتے ہیں یا انہیں ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آخرت کا توشہ اور صدقہ جاریہ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اولاد اس کام میں لگے گی، صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ اگر طلباء اور والدین دونوں کا جواب دوسرے مقصد کے حق میں ہو تو وہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قائم کردہ قرآن کالج میں داخلے کا فیصلہ کریں۔ اب ورق الٹ لیجیے۔ قرآن کالج میں اس سال سے ایف اے کے لیے داخلے جو ہیں، لازمی مضامین تو ہے ہی انگریزی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، ان کے ساتھ ساتھ اختیاری مضامین کے ضمن میں صرف 2 گروپ ہوں گے۔ ایک وہ ہے جن میں عربی، اسلامیات اور سیاسیات کے ضمن میں شہریت، سوکس، پولیٹیکل سائنس بنتا ہے پھر آگے جا کر یہ، اور دوسرا گروپ ہوگا عربی، اقتصادیات اور اقتصادیات کے گہرے فہم کے لیے ریاضی۔ یہ 2 گروپ ہوں گے تاکہ ایک جانب طلبہ کی انگریزی اور عربی زبانوں کی بنیاد پختہ ہو جائے، چنانچہ عربی کے ذریعے علم دین کے اصل سرچشموں قرآن اور حدیث تک رسائی حاصل کر سکے اور انگریزی کے ذریعے عہد حاضر کے خیالات اور نظریات سے بحثیت مجموعی بہرور ہو سکے۔ دوسری جانب عہد حاضر کے نظام اجتماعی کے 2 اہم ستونوں یعنی سیاسیات اور معاشیات میں سے کم ایک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول یعنی ایم اے پی ایچ ڈی تک رسائی کے قابل ہو سکیں، تاکہ ان علوم کے ضمن میں تحقیقی اور تخلیقی خدمات سر انجام دے سکیں۔ ان امتحانی مضامین کے علاوہ انشاءاللہ تمام طلباء کو کمپیوٹر کے استعمال کے قابل بھی بنایا جائے گا اور معاشیات کے طلباء کے لیے شماریات کی کوچنگ بھی ہوگی۔ یہ امتحانی مضمون نہیں ہوگا لیکن کوچنگ ہوگی۔ اب میں نے ایک بات ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دے رہا ہوں اور کوئی آگے کیریئر ان کا دنیا میں ہوگا ہی نہیں۔ اس نظام کے تحت بی اے ایم اے کرنے والے طلباء کے لیے معاش کے ضمن میں حسب ذیل راستے کھلے ہوں گے۔ نمبر 1، اولین اور حلال ترین ذریعہ تعلیم و تدریس، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کالجوں میں پڑھائیے، یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، حلال ترین ذریعہ روزی ہے، اس میں حرام کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، اور پھر اس میں وقت ملتا ہے، اتنا فارغ وقت ملتا ہے کہ جس میں آپ دین کی خدمت کا کوئی کام کر سکیں، باقی اور چیزوں میں پھر وہ وقت نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ ایل ایل بی اور ایل ایم ایم کر کے پیشہ وکالت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں واضح رہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں ہی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ علامہ اقبال کیا تھے؟ وکیل۔ قائد اعظم کیا تھے؟ وکیل۔ اور دنیا میں سیاسی اور معاشی نظام بنانے اور چلانے والے اکثر وکیل ہوتے ہیں یا سوشل سائنسز کے فارغ۔ یہ جو فزیکل سائنسز ہیں وہ تو ان کے خادم ہوتے ہیں۔ وہ ایٹم بم بنا دیں گے، استعمال تو کرے گا صدر امریکہ، وہ کون ہے؟ وہ سائنسدان ہے۔ نظام کون بناتے ہیں؟ وہ تو ہیومینٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لا کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام چلاتے ہیں، بناتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ تو سب سرو کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، استعمال تو وہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، سول سروس کے مقابلوں کے امتحانات میں شرکت کے بعد سرکاری ملازمت اور سرکاری عہدیدار ہونے کے ناطے دین کی مؤثر خدمت۔ آپ سرکاری عہدیدار ہیں، کہیں تحصیلدار ہیں، اپنی تحصیل کی مسجد میں خود خطبہ دیں، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی او جو کہلاتے ہیں شاید آج کل، آپ وہاں خطبہ دیں، اس کی صلاحیت حاصل کر کے آپ جائیں گے، اس کی کیا تاثیر ہوگی اگر صاحب کردار بھی ہو انشاءاللہ تعالی، جس کے لیے کہ یہاں خصوصی تربیت کا انتظام ہوتا۔ نمبر 4، مندرجہ بالا تینوں صورتیں میں تو دین کی خدمت جز وقتی ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو رزق کے ضمن میں خالصتاً اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمہ وقت اور ہمتاً اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت، جس کے لیے دوسرے خادمان دین کے ساتھ ساتھ انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس اور تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا بانی تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا جا سکتا۔ میں نے بھی ظاہر بات ہے 40 برس کی عمر ابھی قبری حساب سے ہوئی تھی، اس کے بعد سے آج تک ایک دن بھی کوئی دنیاوی معاش کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ نے کھانے کو دیا ہے، رزق اس کے ذمہ۔ میرا کتاب چاہے اس کے ضمن میں حساب کم و بیش، میں نے کہاں سے کھایا ہے، لوگ سوچتے ہیں جب کچھ نہیں کیا تو کہاں سے کھایا، اس کا پورا حساب کتاب میں نے دے دیا۔
چونکہ قرآن کالج اسلامی دعوتی اور تربیتی طرز کا ہے، لہذا اس میں ذہین اور باصلاحیت اور اچھے نمبروں سے میٹرک کرنے والے مستحق طلباء کو فیس کی معافی کے علاوہ زیادہ غیر مستطیع طلباء کو رہائش اور تعام بھی مفت فراہم کی جائے گی، اور زیادہ نمایاں صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو اضافی وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اب میں اس میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، بلکہ توجہ سے سنیے، میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہر داعی بھکاری ہوتا ہے، اسے لوگ چاہیے آؤ میرا ساتھ دو، ہر داعی بھکاری ہوتا ہے۔ بہر بھکاری، ہم تو بھکاری ہیں، اور میں آپ سے اولاد کی بھیک مانگتا ہوں اس کام کے لیے۔ میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن یہ جھولی پسار رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پساری تھی، اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ڈال دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور سپورٹ عطا فرما دے۔ بس میں اس پر آپ حضرات کو، اور اس کے لیے آپ میں سے ہر شخص جائزہ لے، اپنے عزیزوں میں سے جو لوگ بھی میٹرک پاس کر کے آ رہے ہیں، ذہین تر نوجوانوں کو لائیے۔ ہمارے ہاں روایت کیا بنی ہے، جو بیچارہ کوئی نابینا تھا اس کو بٹھا دو، وہاں حافظ بنا دو، کہیں اور نہیں چلتا تو حافظ بنا دو۔ بھائی ذہین آدمی چاہیے، یہ دنیا آج جو ہے یہ بات یوں نہیں مانگتی، ذہین لوگ۔ اللہ کا شکر ہے بھارت میں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ذاکر نائک، اس کی بات سنی جا رہی ہے، ہندو سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب جیسے اللہ نے یہاں اس دعوت قرآنی کو جو ہے وہ ایک کامیابی عطا فرمائی ہے، اور وہ واحد شخص ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ٹریلینز آف ڈالرز رکھنے والے عرب حکمرانوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی تبلیغی ٹیلی ویژن جو ہے اس کا چینل قائم کر دے، لیکن یہ کہ آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے قادیانیوں تک نے چینل قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہے، اس کا جمعے کا خطبہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ سلطان آف برونائی، دنیا کا امیر ترین آدمی، سعودی بادشاہ، دنیا کے امیر ترین لوگ، یہ امارات والے جو ہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس بندے کو ذائق نائک، جس کا نام نائک ذاکر نائک ہے، اللہ نے تو کام کی توفیق دینی ہی ہے۔ یہ تو آپ کا اپنا وہ ہے کہ نصیب کیا ہے۔ فشقی و سعید، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ سعید وہ ہوں گے جو کلمہ خیر سنیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور شقی وہ ہوں گے جو سب کچھ سن کر سن رہ جائیں۔ تو میں اس میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں اس کام کے لیے، ان نوجوانوں کو، اور اس لیفلیٹ کو جا کر ذرا دوبارہ اچھی طریقے سے ایک ایک حرف پر دوبارہ غور کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے مبلغ بن جائیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔